تاریخ کے بعض صفحات ایسے ہوتے ہیں جنہیں صرف پڑھا نہیں جاتا بلکہ محسوس کیا جاتا ہے۔ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو قوموں کی اجتماعی یادداشت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ وہ وقت گزر جاتا ہے مگر اس کی بازگشت نسلوں تک سنائی دیتی رہتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں 3 جولائی تا 10 جولائی 2007 کے ایام بھی ایسے ہیں۔ یہ وہ دن تھے جب اسلام آباد کی معروف لال مسجد اور اس سے وابستہ جامعہ حفصہ کی گرد پیش آنے والے واقعات نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس سانحے نے معاشرے میں مختلف سوالات، مختلف آراء اور گہرے جذبات کو جنم دیا، اور آج بھی یہ واقعات پاکستانی تاریخ کے حساس ترین ابواب میں شمار کیا جاتا ہے۔ لال مسجد صرف ایک مسجد کا نام نہیں تھا بلکہ کئی دہائیوں تک دینی تعلیم، خطابت اور مذہبی سرگرمیوں کا ایک نمایاں مرکز رہی۔ یہاں ہزاروں طلباء و طالبات قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ مسجد کے ساتھ قائم جامعہ حفصہ بھی ملک کے بڑے دینی مدارس میں شمار ہوتا تھا۔ وقت کے ساتھ مسجد کی قیادت مولانا عبدالعزیز اور ان کے بھائی مولانا عبدالرشید غازی کے ہاتھ میں آئی۔ وہ ملک میں اسلامی اقدار کے فروغ، مساجد و مدارس کے تحفظ اور قرآن و سنت کے نفاذ کی دعوت دیتے رہے۔ سن 2007 کے آغاز میں مختلف معاملات پر ریاست اور لال مسجد انتظامیہ کے درمیان اختلافات بڑھ گئے۔ ان اختلافات میں بعض ایسے اقدامات بھی شامل تھے جنہیں حکومت نے قانون کے خلاف ورزی قرار دیا، جبکہ مسجد انتظامیہ انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کوشش سمجھتی تھی۔ جون کے اختتام اور جولائی کے آغاز تک حالات مزید کشیدہ ہو گئے۔ اسلام آباد کی فضا میں بے چینی بڑھنے لگی، سڑکیں بند ہوئیں اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے، اور پوری قوم کی نظریں وفاقی دارالحکومت پر مرکوز ہو گئی۔ 3 جولائی 2007 کو جھڑپوں کا آغاز ہوا، مذاکرات کی کوششیں بھی ہوئیں، کئی بار امید پیدا ہوئی کہ شاید معاملہ پرامن انداز میں حل ہو جائے، لیکن حالات مسلسل پیچیدہ ہو گئے۔ کئی دن تک مسجد کا محاصرہ جاری رہا۔ اندر موجود افراد، طلباء، طالبات اور انتظامیہ شدید دباؤ کا سامنا کرتی رہی، جبکہ باہر پورا ملک ہر لمحہ نئی خبروں کا منتظر رہا۔ آخرکار 10 جولائی 2007 کو فوجی آپریشن ہوا، جسے حکومت نے آپریشن سائنس کا نام دیا۔ اس کارروائی میں سیکیورٹی اہلکاروں اور مسجد کے اندر موجود متعدد افراد کی جانیں ضائع ہوئیں، جبکہ مولانا عبدالرشید غازی بھی شہید ہو گئے۔ شہادتوں کی درست تعداد، ذمہ داریوں اور کئی دیگر پہلوؤں پر مختلف حلقوں میں آج بھی اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ یہ واقعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا باب بن گیا جس پر آج بھی مختلف تجزیے، تحقیقات اور آراء سامنے آتی رہتی ہیں۔ مولانا عبدالرشید غازی کے چاہنے والوں کے نزدیک وہ ایسی شخصیت تھے جو دین کی سربلندی، اسلامی شناخت اور دینی اداروں کے تحفظ کے لیے آواز بلند کرتے رہے۔ ان کے نزدیک مولانا عبدالرشید غازی کی جد و جہد دین سے محبت اور اصولوں پر ثابت قدمی کی علامت ہے۔ دوسری جانب پورے واقعے کے بارے میں ملک میں مختلف نقطہ نظر بھی موجود ہیں۔ بعض لوگ ریاستی موقف کو درست قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض اس کارروائی کو ایک قومی سانحہ سمجھتے ہیں جس سے بچنے کے لیے مزید مذاکرات کی گنجائش ہونی چاہیے تھی۔ اختلافات اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ایک حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ اس واقعے نے پاکستان کی سیاسی، سماجی اور مذہبی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ وقت گزر گیا، سال بدل گئے، لیکن جولائی کے یہ دن آج بھی بہت سے لوگوں کو ماضی کی طرف لے جاتے ہیں کہ یہ ایام دعا، احتساب اور سبق حاصل کرنے کے دن ہے۔ یہ احساس دلاتے ہیں کہ اختلاف کو جہاں تک ممکن ہو حکمت، صبر اور پرامن ذرائع سے حل کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے تاکہ انسانی جانوں کا ضیاع نہ ہو۔